کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن شریف کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اس لیے وسیم رضوی جیسے اور 10,000 لوگ بھی تیار ہو جائے اور پوری دنیا بھی قرآن شریف کو مٹا دینے یا بدل دینے یا تحریف کر دینے یا اس میں رد و بدل کر دینے کی کوشش کریں گے تو بھی انشاءاللہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ وسیم رضوی لگاتار جو ہے حرکتوں کو انجام دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ قرآن شریف کی 26 آیتوں کو لے کر کے سپریم کورٹ سے ذلیل ہونے کے بعد بھی سدھرنے کا نام نہیں لیا گیا، اور اس بار اپنے قرآن شریف کو چھاپ کر کے 26 آیتوں کو نکال کر کے دیش کے پردھان منتری کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ جو قرآن شریف مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے اسے بین کیا جائے، اور جو میں نے لکھا ہے اسے مدرسوں میں پڑھانے کی اجازت دی جائے۔ اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے آل انڈیا امام کونسل کے جنرل سیکرٹری مفتی حنیف احرار قاسمی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے سیدھا جاننا چاہوں گا کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو وسیم رضوی کے دوارا اپنی قرآن شریف لکھی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے تھرو اسلام اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی ہے، اور جب بھی ایسا موقع آیا ہے تب آپ نے صحیح ایک میسج لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے۔ یہ جو وسیم رضوی ہے، یہ آدمی کون سی فطرت کا ہے؟ ایک شیطانی فطرت کا، ملعون طبیعت کا، جس کے اوپر پوری دنیا تھو کر رہی ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن دیا تھا آیتوں کے نکالنے کے بارے میں، اس وقت ان کی اتنی جگ ہنسائی ہوئی، اتنی رسوائی ہوئی۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی تو وہ انسان چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا تھا، اور وہ کسی بھی طریقے سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے منہ سے نہیں بولتا ہے یا اپنے طرف سے کچھ نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اس طاقتوں کے یہ جو پیسے کھا رہے ہیں، یہ جس کے اوپر وہ جی رہا ہے، اس کا حق اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ ان کی نمک حلالی کے لیے اس طرح کے ایشو اٹھاتا رہتا ہے، اور ان کو یہ سب پیسے ان کے طرف سے ملتے ہیں اور اس کا شہ ملتا ہے۔ تو اصل میں جو وسیم رضوی نے قرآن شریف چھاپا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح سے اسلام مخالف اور اسلام کے دشمن لوگوں نے پچھلے زمانے میں بھی بہت سارا اس طرح کا کام کیا ہے، لیکن ان سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور سب کو رسوائی جھیلنی پڑی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن شریف کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اس لیے وسیم رضوی جیسے اور 10,000 لوگ بھی تیار ہو جائے اور پوری دنیا بھی قرآن شریف کو مٹا دینے یا بدل دینے یا تحریف کر دینے یا اس میں رد و بدل کر دینے کی کوشش کریں گے تو بھی انشاءاللہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ابھی جو انہوں نے قرآن شریف چھاپا ہے، اس سے پہلے مرزا غلام محمد قادیانی کی طرف سے اس طرح کے قرآن چھپا ہے، اس سے پہلے مسلمہ کذاب کی طرف سے، اور اس طرح کے بہت سارے مدعیان نبوت جو ظاہر ہوئے، انہوں نے بھی اپنا اپنا قرآن الگ الگ چھاپا ہے، لیکن ان سب کو رسوائی ہوئی ہے، اور اس کو بھی رسوائی ہوئی، ابھی ہوئی ہے، لیکن پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رسوا اور ذلیل کرے گا۔ وسیم رضوی کے قرآن کے تعلق سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو 26 آیت نکال کر کے اس نے چھاپا ہے۔ 26 آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک حرکت، ایک نقطہ اور ایک لفظ کا شوشہ بھی اگر کوئی کمی زیادتی کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، اور یہ امت کبھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اس لیے وسیم رضوی ہو یا اس جیسے دوسرے خبیث فطرت کے انسان کوئی بھی ہو، قرآن شریف کے اندر اگر اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں،
اور پوری امت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسی اپنے طرف سے اس طرح کا جواب دے کے دوبارہ یہ شخص کچھ بولنے اور کچھ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ میں اسی کے ساتھ دوسرا کوشچن آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ اس بار پچھلی بار وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نظر آئے تھے، اور اس بار قرآن شریف کی 26 آیتوں کو لے کر کے دیش کے پردھان منتری کو لیٹر لکھنا کہیں نہ کہیں یہ میسج دینا نہیں ہے کہ آپ چاہے مسلمان کتنا بھی کچھ بھی کر لے، وہ وسیم رضوی جیسے لوگوں کو سبق نہیں سکھا پائے گا، اس لیے ڈائریکٹ جو ہے اب عرضی دیش کے پردھان منتری کے خلاف پاس لگائی ہے کہ مدرسوں میں جو قرآن شریف پڑھایا جا رہا ہے اسے بین کیا جائے۔ کہیں نہ کہیں یہ بھاجپا کی شے پر ہی وسیم رضوی کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر کے۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس نے عمل کیا ہے۔ جو قرآن شریف اس نے چھاپا ہے، سپریم کورٹ نے جب اس کو انکار کر دیا، جب اس کو رد کر دیا اور اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا، تو اب اس کو قانونی طور پر کوئی رائٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا قرآن چھاپے۔ یہ قانونی طور پر جرم ہے، اور ہم سپریم کورٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر لیگلی طور پر ایکشن لے۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرآن پرنٹ کر کے پھر وزیر اعظم کو بھیجا جا رہا ہے، تو یہ وزیر اعظم کے لیے بھی ایک شرمندگی کی بات ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا اور بھاجپا کے ساتھ کیسا ایک غلط رابطہ ہے، یا بھاجپا ان لوگوں کے پیچھے ہے، بی جے پی پارٹی اس کے پیچھے ہے جو ان سے اس طرح کا کام کرا رہی ہے۔ اور کوئی بھی ملک اور کسی بھی ملک کا وزیر اعظم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہے نریندر مودی کو خط لکھے، چاہے امت شاہ کو خط لکھے، چاہے راجناتھ کو خط لکھے، چاہے وہ موہن بھاگوت کو خط لکھے، کسی کو بھی لکھے، کسی کے اندر بھی یہ پاور نہیں اور کسی کو بھی یہ قانونی طور پر رائٹ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے۔ اس لیے انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ اپنی نمک حلالی کے لیے لکھا ہے، چونکہ وہ ان کا نمک کھا رہے ہیں تو وہ اپنا کام کریں گے۔ اور جہاں تک مدرسے کی بات ہے، اگر بی جے پی گورنمنٹ اور وسیم رضوی کے جیسے 50,000 لوگ بھی لیٹر دیں اور بی جے پی گورنمنٹ اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، تو مسلمان کبھی بھی اپنے مدرسے کے اندر اس قرآن کو لاگو نہیں کریں گے۔ اور اس لیے نہیں کریں گے کہ قانونی طور پر، دستوری طور پر ہر ایک مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ دستوری طور پر اپنے دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت، تہذیب اور کلچر کو اختیار کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اس لیے حکومت کے طرف سے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، اس طرح کا قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے اور قوم پر ایسے دباؤ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بی جے پی گورنمنٹ اپنے اقتدار کے نشے میں، جس طرح ابھی بہت سارے فیصلے کر رہی ہے، اقتدار کے نشے میں آ کر اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے، تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور کبھی بھی امت مسلمہ اور پورے انصاف پسند ہندوستانی عوام اس کو قبول نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ ایک آخری سوال بھی آپ سے لینا چاہوں گا۔ وسیم رضوی اور وسیم رضوی جیسے تمام لوگ جو ہیں لگاتار اسلام اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے پر کڑی کارروائی نہیں ہو پاتی ہے۔ آل انڈیا امام کونسل اپنے ذریعے سے کس طریقے سے ان لوگوں کو سبق سکھائے گی؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس وقت بی جے پی اقتدار میں ہے، اس لیے جو لوگ بھگت ہیں، بی جے پی کے بھگت ہیں اور آر ایس ایس کے گنڈے ہیں، یہ لوگ پوری آزادی کے ساتھ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے موب لنچنگ کر رہے ہیں، اور جہاں چاہ رہے لوگوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کبھی گائے کے نام پر اور کبھی الگ الگ ایشو بنا کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر جب ایف آئی آر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو ایک دروازے سے اندر میں ڈالتے ہیں، دوسرے دروازے سے نکال دیتے ہیں، اور دھوکہ دے کر کے قتل کرنے والے لوگوں کو کرانتی کاری بولا جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں کی ذہنی سطح کتنی گری ہوئی ہے، وہ دستور اور قانون کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی وسیم رضوی کا معاملہ ہے۔ وسیم رضوی کے اوپر بہت سارے ایف آئی آر ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ ایسے وقت میں بی جے پی یا اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والے لوگ، یا جو پولیس لوگ ہیں، یا جو ڈی ایم اور انسپکٹر وغیرہ ہے، ان لوگوں کو تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جیل کے اندر ڈال دینا چاہیے تھا، تاکہ یہ کوئی بھی حرکت نہ کر سکے اور کسی طرح کی اس کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ لیکن اس کو آزاد چھوڑ دینا اور اس کو اس طرح کی حرکت کرنے کا موقع فراہم کرنا،
इससे पता चलता है कि इन लोगों का आपस में गठबंधन है और ये लोग मिलजुल करके सब कुछ कर रहे हैं और इस सब का मकसद एक ही है। अभी यूपी में इलेक्शन आने वाला है। अभी जो योगी गवर्नमेंट ये सब कर रही है, योगी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा कानून बन रहा है, मस्जिदों को धड़ल्ले से शहीद किया जा रहा है। ये सब का एक ही मकसद है कि योगी को, बीजेपी हुकूमत को फिर से इनको क्या बहुमत मिलना चाहिए और जो हिंदुत्ववादी नजरिया है, जो भक्त लोग हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं और करवा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह लोगों में बेदारी आ चुकी है। अब हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ पसंद लोग हैं, जो जमहूरियत को चाहते हैं और जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं, वो कभी भी इस तरह की हरकत को और साजिश को कबूल नहीं करेंगे और आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह इनके भक्त इनके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। हमारे मुल्क का दस्तूर है और दस्तूर सबसे ऊंचा है। इसके खिलाफ कोई भी काम करता है, वो चाहे वसीम रिजवी हो, चाहे वो हमारे मुल्क का वजीर आजम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का सीएम हो, उसको हम नहीं मानेंगे और नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि वो हमारे कानून के खिलाफ काम करता है। तो कानून के खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ कोई भी कदम कोई भी उठाता है तो हम उसके मानने के पाबंद नहीं है और हम उसके खिलाफ अवामी आवाज उठाएंगे, अवामी तहरीक पैदा करेंगे और लोगों में बेदारी करेंगे। और जहां तक हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से हम हर जगह, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। अगर ये इस तरह के हरकत से बाज नहीं आते हैं और हुकूमत अगर इसको सपोर्ट करती है तो हम लीगली तौर पर जो भी होगा इंशाअल्लाह मशवरे से हम जरूर एक्शन लेंगे।